بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے امریکہ مخالف بیانیہ بنانے والا امریکہ کے سامنے جھک گیا۔ عمران خان پاکستان کے خلاف امریکیوں سے مدد مانگنے لگے۔ امریکی کانگریس خاتون کے ساتھ زوم میٹنگ کے ہوش شبہ انکشافات، عمران خان کی پاک فوج اور اس کی قیادت کے خلاف ہرزہ سرائی۔ سیاسی ناکامی کا ملبہ سابق آرمی چیف پر ڈال دیا، اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا الزام بھی فوج اور اداروں پر تھوپ دیا۔ آپ میرے لیے آواز اٹھائیں۔ عمران خان کا میکسین مور واٹر سے اپنے خلاف ہونے والی کارروائیوں کی مذمت کی التجا۔ Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now, and a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. What we want is from you simply find out by yourself, but this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. And all we want is the rule of law, the constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. Thank you, Salman. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی تحریک انصاف کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ عمران خان کی گرفتاری پر ہونے والے پرتشدد واقعات میں سوشل میڈیا پر زیر گردش رہنے والی متعدد تصاویر اور ویڈیوز جعلی نکلیں۔ فورسز کے خلاف نفرت پر مبنی جعلی تصاویر اور ویڈیوز عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی شیئر کی گئیں۔ اس متعلق یہ رپورٹ دیکھیے۔ ہم کوئی غلام ہیں سے معاملہ مجھے بچاؤ تک آ گیا۔ امریکہ پر حکومت گرانے کا الزام لگاتے لگاتے عمران خان مدد کے لیے امریکیوں کے در پر پہنچ گئے۔ ماضی میں کہتے تھے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ سے ہیلپ می تک کی سفر کی کہانی کے لیے آپ کو رپورٹ بھی دکھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ سے ہیلپ می تک کا سفر، عمران خان مدد کے لیے امریکیوں کے در پر پہنچ گئے۔ ماضی میں عمران خان نے امریکہ پر حکومت گرانے کا الزام لگایا تھا۔ عمران خان اپوزیشن رہنماؤں کے امریکی سفیر سے ملنے کو سازش قرار دیتے تھے۔ اقتدار جاتے ہی عمران خان امریکیوں کے ترلے منتیں کرنے لگے، کبھی اندرونی سازش، کبھی بیرونی سازش۔ اگلا یو ٹرن کیا ہوگا؟ عمران خان مدد کے لیے امریکیوں کے در پر پہنچ گئے۔ ماضی میں عمران خان نے امریکہ پر حکومت گرانے کا الزام لگایا تھا۔ عمران خان اپوزیشن رہنماؤں کے امریکی سفیر سے ملنے کو سازش قرار دیتے تھے۔ اقتدار جاتے ہی عمران خان امریکیوں کے ترلے منتیں کرنے لگے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ سے ہیلپ می تک کا سفر، عمران خان مدد کے لیے امریکیوں کے در پر پہنچ گئے۔ ماضی میں عمران خان نے امریکہ پر حکومت گرانے کا الزام لگایا تھا اور اب امریکہ سے ہی مدد مانگنے لگے۔ عمران خان اپوزیشن رہنماؤں کے امریکی سفیر سے ملنے کو سازش قرار دیتے تھے۔ اقتدار جاتے ہی عمران خان امریکیوں کے ترلے منتیں کرنے لگے۔ پرویز الہی اور حاضر سروس جج کی آڈیو لیک کی تحقیقات ہوں گی۔ حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن بنا دیا۔ اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شامل۔ کمیشن کو چیف جسٹس کی ساس اور ان کے دوست کی آڈیو کی تحقیقات کا بھی اختیار دے دیا گیا۔
سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ان کے بیٹے نجم ثاقب کی آڈیو کی انکوائری ہوگی۔ وفاق اور صوبے کمیشن کی مدد کے پابند ہوں گے۔ کمیشن اپنی رپورٹ 30 روز میں حکومت کو پیش کرے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا لاہور میں جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو 9 مئی کے واقعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ آرمی چیف نے کہا 9 مئی کے منصوبہ سازوں اکسانے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا لاہور میں جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو 9 مئی کے واقعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اکسانے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا لاہور میں جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو 9 مئی کے واقعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ 9 مئی کی منصوبہ سازوں اکسانے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے لاہور میں جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات کا دورہ کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو 9 مئی کے واقعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ جنرل عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اکسانے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ آرمی چیف کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے گئے۔ آرمی چیف کا مادر وطن کے لیے شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت۔ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا یہ عمل آئین پاکستان کے تحت موجود قوانین کے تحت ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا آرمی چیف کا مادر وطن کے لیے شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت۔ آرمی چیف کا لاہور میں جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات کا دورہ۔ آرمی چیف کو 9 مئی کے واقعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے گئے۔ ان کی جانب سے آرمی چیف کا مادر وطن کے لیے شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت۔ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ عمل آئین پاکستان کے تحت موجود قوانین کے تحت ہے۔ ایسے اقدامات کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا لاہور میں جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو 9 مئی کے واقعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ آرمی چیف نے کہا 9 مئی کے منصوبہ سازوں اکسانے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کو شرپسندوں کی جانب سے جناح ہاؤس کو جلایا گیا، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ اسی کے پیش نظر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لاہور میں جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات کا دورہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو 9 مئی کے واقعات پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اکسانے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ان کی جانب سے یادگار شہداء پر حاضری دی گئی، پھول بھی رکھے گئے۔ آرمی چیف کا مادر وطن کے لیے شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت۔ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ عمل آئین پاکستان کے تحت موجود قوانین کے تحت ہے۔ ایسے اقدامات کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا فوج کی طاقت عوام ہے، فوج اور عوام میں تفریق پیدا کرنے کی ہر کوشش ریاست کے خلاف عمل ہے۔ آرمی چیف کا یہ کہنا تھا۔ آرمی چیف کا مادر وطن کے لیے شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت۔ فوج اور عوام کے درمیان تفریق پھیلانا ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ فوج اور عوام میں تفریق پیدا کرنے کی ہر کوشش ریاست کے خلاف عمل ہے۔ فوج کی طاقت عوام ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایسے اقدامات کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔
کراچی میں اساتذہ اور طلباء سڑکوں پر نکل آئے، نعرے بلند کیے۔ لاہور میں آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر گروپ کی ریلی 9 مئی کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ سیالکوٹ میں فوجی ڈریس زیب تن کر کے اسکول کے بچے اور بچیوں کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی، سیاسی، مذہبی اور سماجی افراد کی جانب سے ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں پاکستان گرلز کالج کے اساتذہ اور طلباء سڑکوں پر نکل آئے، پاک فوج کے حق میں نعرے بلند کیے۔ لاہور میں چیئرمین سپریم کونسل انجمن تاجران نئی میر کی قیادت میں ریلی 9 مئی کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ 9 مئی کے سیاہ رات جس نے بپا کی ہے اور جن لوگوں نے یہ سارا گند بکھیرا ہے اور پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہے، پاکستان کے استحکام پر حملہ کیا ہے، اور جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، اسے تو ہم پاکستان کے ساتھ غداری کہتے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سیالکوٹ میں پاک فوج زندہ باد ریلی، فوجی ڈریس زیب تن کر کے اسکول کے بچے اور بچیوں کی بھرپور شرکت، فلک شگاف نعرے لگائے۔ پاک وطن کھاریاں، حافظ آباد، تلہ گنگ، ناروال میں بھی ریلیاں، شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا کر نعرے لگائے اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پاکستان فوج، پاکستان فوج۔ سکھر میں سول سوسائٹی نے پاک فوج زندہ باد ریلی کا اہتمام کیا، فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے۔ خیرپور میں بھی قادری تحریک اور پاکستان سنی تحریک نے ریلی نکالی۔ دنیا بھر میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ تاجکستان، آذربائیجان، افریقہ، جرمنی، ترکیہ میں سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ روس، ناروے، بیلجیم، نیدرلینڈ اور برطانیہ میں بھی تقریبات ہوئیں۔ عوام پاک فوج سے اظہار یکجہتی میں پیش تقریبات کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کیمپین کا بھی انعقاد کیا گیا۔ دنیا بھر میں پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریبات کا انعقاد جاری ہے۔ مودی سرکار کو بڑا جھٹکا، سفارتی محاذ پر پاکستان کی بڑی کامیابی، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ چین کی مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس کی مخالفت، اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم متنازع علاقوں میں G20 اجلاس کی مخالفت کرتے ہیں۔ سورج نے آگ برسانا شروع کر دی۔ لاہور میں آج رواں سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور کا پارہ 41 ڈگری کو چھو گیا، حدت 42 سے 43 ڈگری تھی۔ محکمہ موسمیات نے بھی خبردار کر دیا کہ اگلے 2 سے 3 روز شدید گرمی پڑے گی۔ شہریوں کو بھی دھوپ میں غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے پرہیز کی ہدایت۔